سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس طرح سمندر کی سطح اوپر سے سادی سی نظر آتی ہے لیکن اپنے اندر بہت سارے خزانوں کو سمیٹے ہوتی ہے، اور شاید سمندر کی یہ تشبیہ بھی مکمل تشبیہ نہیں بن سکتی. کتنی نعمتیں ہوتی ہیں سمندر کے اندر، طرح طرح کی مچھلیاں ہوتی ہیں، مونگے ہوتے ہیں، سیپیں ہوتی ہیں، اندر بعض جگہوں پر قیمتی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، عنبر ہوتا ہے اور نہ معلوم کیا کیا ہوتا ہے. یہی حال قرآن پاک کا ہے. قرآن پاک میں ایک مضمون بیان ہوتا ہے اور اس کے ضمن میں اتنے مضامین ہوتے ہیں کہ ان سب کو سمیٹ لینا کسی انسان کے بس میں نہیں. مفسرین کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذوق عطا فرمائے. ہر مفسر ان پہلوؤں کو زیادہ اجاگر کرتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص ذوق عطا کیا، اور تمام پہلوؤں کا ذوق کسی کو مل جائے یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہے. یہ تو جو خاص طور سے تربیت یافتہ تھے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا. وہ پھر ان سے امت میں جب نعمت تقسیم ہوئی تو الگ الگ ذوق کے مفسرین نے الگ الگ پہلوؤں کو اجاگر کیا. آپ کا یہ خادم کسی بھی ذوق کا مفسر نہیں ہے، اس لیے کسی ایک پہلو کو بھی اجاگر کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہے.
لیکن بہرحال اپنے اساتذہ کرام کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کے نتیجے میں اور جو کچھ بڑوں اور بزرگوں اور علماء کی باتیں پڑھنے یا سننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس کی روشنی میں ان آیات کریمہ کے نور سے اس وقت ہم اپنے قلوب کو منور کرنے کی کوشش کریں۔ بسا اوقات قرآن پاک میں کوئی خاص حکم ہوتا ہے جس کا تعلق کسی خاص واقعے سے ہوتا ہے، لیکن وہ حکم عمومی ہوتا ہے۔ ضمناً بسا اوقات کوئی حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، لیکن ضمناً پوری امت کے لیے وہ حکم ہوتا ہے۔ سورہ احزاب کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی، ان میں جو پہلی آیت ہے ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، اس کا تعلق ایک خاص واقعے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا اور حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کی بہت ذہین، نہایت خوبصورت، نہایت پاک دامن اور بہت بڑی دولت مند خاتون تھی۔ اس زمانے میں ان کا ملینوں کا کاروبار تھا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی پوری کمپنی کو اپنے گھر میں بیٹھ کر ہینڈل کرتی تھی۔ بہت سارے مرد اتنے باصلاحیت نہیں ہوتے جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی۔ وہ اپنا سرمایہ دیتی تھی مکے کے تاجروں کو، وہ جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، آتے تھے، پورا حساب رکھتی تھیں، پورا حساب لیتی تھیں، اور ان کا حصہ ان کو دیتی تھیں، اپنا حصہ ان کو، پوری کمپنی چلاتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بہت معزز گھرانے سے ان کا تعلق تھا، دولت مند بھی تھیں، خوبصورت بھی تھیں۔ اتفاق سے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی، پھر بھی مکے کے بڑے بڑے سرداروں کی یہ تمنا تھی کہ حضرت خدیجہ ان کے نکاح میں آ جائے۔ عمر 40 سال ہو رہی تھی، لیکن 40 سال میں بھی ان کے حسن اور رعنائی میں کمی نہیں آئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب کا انکار کر دیتی تھی کہ نہیں، اب مجھے نکاح کی کوئی خواہش نہیں، چونکہ اللہ نے دولت خوب دی تھی، اخراجات کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، خود کاروبار کرنے نہیں جاتی تھی، اس لیے وقت بھی خوب فارغ ہوتا تھا۔ ان کے بہت قریبی رشتہ دار تھے حضرت ورقہ ابن نوفل۔ اس پورے پس منظر کو سمجھے بغیر بات نہیں سمجھ میں آئے گی، اس لیے اس پس منظر کا سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت ورقہ ابن نوفل ان چند گنے چنے لوگوں میں تھے جن کو شرک سے نفرت تھی۔ کچھ اور لوگ تھے اکا دکا مکہ مکرمہ، جیسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک چچا تھے، ان کو بھی شرک سے نفرت تھی، انہوں نے شرک چھوڑ دیا تھا۔ بعض لوگوں نے تو شرک کی نفرت میں عرب مکے کو ہی چھوڑ دیا تھا۔ ان میں سے بعض بیچارے اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تھے، بعض عیسائی ہو گئے تھے، یہ سمجھ کر کہ یہاں نبوی تعلیمات ہیں، حالانکہ عیسائیت میں بھی خوب شرک آ گیا تھا۔
اللہ کا اصلی دین کہیں بچے ہی نہیں تھے، ایک ایک کر کے سارے چراغ بجھ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کے مشہور اشعار ہیں: ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذاك يفعل الرجل البصير۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا ایک کو خدا بناؤں یا سینکڑوں کو خدا سمجھوں؟ میں نے لات و عزیٰ سب کو چھوڑ دیا ہے، اور جو کام میں نے کیا ہے دنیا کا ہر سمجھدار آدمی یہی کام کرے گا۔ تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے بھی بت پرستی چھوڑ دی تھی اور نصرانیت اختیار کر لی تھی۔ اور جو نصارہ کے پاس جو مذہبی لٹریچر تھا، جتنا کچھ ان کو میسر آ سکتا تھا وہ انہوں نے پڑھا تھا۔ کچھ نصرانی راہبوں سے، ان کے علماء سے کچھ سیکھا تھا۔ اپنے گھر میں رہتے تھے، گویا مکے کے ماحول سے ان کو گھٹن ہوتی تھی، اور جو لوگ ان کے قریب آ کر بیٹھتے تھے وہ ان سے کچھ دینی باتیں کرتے تھے، مختصر سی مجلس ہوتی تھی۔ حضرت خدیجہ ان کی قریب کی رشتہ دار تھی، دولت مند خاتون تھیں۔ دولت مندوں کے یہاں غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھیں گھروں میں کام کرنے کے لیے۔ عام طور سے مکے کے تاجر آسودہ حال ہوتے تھے، تو خوب وقت ہوتا تھا حضرت خدیجہ کے پاس، اور حالات کو دیکھ کر کے ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی کہ دنیا اس طرح کیسے چلے گی۔ بس جس کے ہاتھ میں لاٹھی اس کی بھینس، جنگل کا قانون ہے، جس کو موقع ملتا ہے دوسروں پر ظلم کرتا ہے، جو اس وقت حال ہے۔ اس طرح تو دنیا کا نظام نہیں چلا کرتا نا، تو دنیا کیسے چلے گی؟ وہ سکون پانے کے لیے، قلبی اطمینان کے لیے اپنے رشتے کے بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس جا کر بیٹھا کرتے۔ حضرت ورقہ ابن نوفل ان حالات پر اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، اور ساتھ میں اپنے پاس آنے والوں کو تسلی دیتے ہیں کہ اس طرح دنیا نہیں چلے گی، دنیا کا نظام بدلنے والا ہے۔ جیسے رات کا اندھیرا جب بہت بڑھ جاتا ہے، اور ایک آدمی جس کو نہیں معلوم کہ رات کے بعد دن بھی آتا ہے، اندھیرے کے بعد اجالا بھی ہوتا ہے، وہ تو گھبرائے گا، اتنے اندھیرے میں نہ کوئی سفر کر سکتا ہے، نہ آدمی کوئی کام کر سکتا ہے، تو کیسے زندگی گزرے گی؟ تو کوئی سمجھدار اس کو تسلی دیتا ہے، پریشان مت ہو، اندھیرے کا بڑھ جانا اس بات کی علامت ہے کہ سورج نکلنے والا ہے۔ تو حضرت ورقہ ابن نوفل تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے، اور وہ مکے میں ہی پیدا ہوں گے۔ پھر جب حضرت ورقہ ابن نوفل نے یہ بتلایا کہ میں نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے اس کی روشنی میں میرا دل مطمئن ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، بس کچھ وقت باقی ہے کہ ان کی نبوت کا اعلان ہوگا۔ تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں یہ بات پڑھی کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، تو ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ جب اللہ کے آخری نبی پیدا ہو گئے ہیں تو اب یہ سعادت تو مجھے نہیں مل سکتی کہ میں ان کی ماں بنوں، لیکن میں ان کی خادمہ تو بن سکتی ہوں، اپنی زندگی ان کی خدمت میں تو گزار سکتی ہوں، اور کیسے خدمت کروں گی، ان کے گھر میں کیسے پہنچوں گی، ان سے نکاح کر سکتی ہوں۔ اب حضرت خدیجہ کی نگاہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ وہ کون ہو سکتے ہیں۔ مکہ پورا تقریباً فسق و فجور میں ڈوبا ہوا تھا، ناچ گانا شراب معمولی باتیں تھی، جیسے آج موبائل کا استعمال بالکل معمولی ہو گیا نا ہر ایک کے، تو اس کو معیوب بھی نہیں سمجھتا کہ کسی کے پاس موبائل ہے، اللہ غلط استعمال سے سب کی حفاظت ہو۔
جیسے ہم لوگ چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، اس پر کوئی کسی کو طعنہ نہیں دیتا، ایسے وہ شراب پیتے تھے۔ اسی طرح ان کے یہاں ناچ گانے کی مجلسیں ہوتی تھی۔ حضرت خدیجہ کی نگاہیں تلاش کرتی تھی، یہ جتنے بگڑے ہوئے نوجوان ہیں ان میں سے تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ نبی کی زندگی تو بچپن سے بہت پاکیزہ ہوتی ہے، بہت محفوظ ہوتی ہے۔ تلاش کرتے کرتے، اچھا یہ ایسی بات تھی کہ حضرت خدیجہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ بھی ڈر تھا کہ یہ سعادت کوئی اور نہ لے اچھے، مجھے ہی ملے یہ سعادت۔ تلاش کرتے کرتے ان کی نظر رکی آمنہ کے لال پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جوان ہو چکے تھے، 20 سال سے اوپر عمر ہو چکی تھی، 22-23 سال کو پہنچ رہے تھے، اور غربت کی وجہ سے والد تو تھے نہیں، پیدائش سے پہلے آپ یتیم ہو گئے تھے، بہت چھوٹے سے تھے، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، پھر چھوٹی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا تھا، چچا بچے تھے آپ کی سرپرستی کرنے کے لیے۔ چچا بیچارے خود کثیر العیال تھے، خود غریب تھے، اپنے گھر کا خرچ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، خرچ پورا کرنا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنے۔ ساری دنیا جانتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو اپنے گھر لے گئی تھی طائف میں، بنو سعد میں، اور 2 سال انہوں نے حضور کو دودھ پلایا تھا۔ لیکن واقعات پر نظر ڈال کر کوئی ہمیں بتلائے کہ انہوں نے حضور کو دودھ پلایا تھا یا حضور نے پورے گھر کو دودھ پلایا تھا۔ انہوں نے حضور کی پرورش کی تھی یا اس مدت میں حضور نے پورے گھر کی پرورش کی تھی؟ پورا گھر کھا پی رہا تھا حضور کی وجہ سے۔ وہ جس سواری پر مکہ آئی تھی وہ تو چلنے کے قابل نہیں تھی۔ عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ اونٹنی تھی اور چلنے کے قابل نہیں تھی، یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، وہ ایک گدھی تھی۔ ابن ہشام کی روایت ہے، اس میں صاف لفظ اتان آیا ہے، وہ ایک گدھی تھی۔ اونٹنی بھی ساتھ میں تھی جس پر کچھ سامان وغیرہ رکھا گیا تھا، وہ بھی اتنی کمزور تھی کہ چلنے کے قابل نہیں تھی، اور ایک قطرہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی، اور حضرت خدیجہ ایک گدھی کے اوپر سوار تھی، شوہر تو ان کے پیدل آ رہے تھے۔ اتنی کمزور تھی وہ گدھی کہ پورے قافلے سے پچھڑ جاتی تھی، لوگوں کو رک رک کر حضرت حلیمہ کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اور حضرت حلیمہ کے ایک صاحبزادے تھے ساتھ میں، وہ بھی بیچارے بھوکے رہتے تھے، رات رات بھر روتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا حضرت حلیمہ کی چھاتی میں کہ ان کا پیٹ بھرے، اور اونٹنی ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی، وہ بھی ساتھ میں تھی، اس پر کوئی سامان لگا ہوا۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور اپنے خیمے میں آئیں تو ان کے شوہر نے کہا، حلیمہ مجھے اونٹنی کے تھن کچھ بھرے بھرے نظر آ رہے ہیں، برتن دو ذرا میں دودھ نکالوں۔ دودھ نکالا تو پورا برتن بھر گیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، کافی دنوں کے بعد میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، میرے شوہر نے دودھ پیا، اور میری چھاتی اتنی بھر گئی کہ میرے بیٹے نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، نہ معلوم کتنی مدت کے بعد وہ آسودہ ہو کر رات میں سویا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف میرے داہنی جانب سے دودھ پیا، بائیں جانب کا دودھ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔
حضرت حلیمہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرتے ڈرتے لے کر آئی تھیں کہ شوہر کیا کہیں گے، جس بچے کا کوئی باپ نہیں ہے اس کو لے کر آئی ہوئی کیا انعام ملے گا، لیکن شوہر کی زبان سے برجستہ نکلا حلیمہ یہ اس بچے کی برکت ہے۔ ابھی مکے میں تھے وہ حضرت، جب قافلہ روانہ ہوا واپسی میں تو وہی گدی سب سے آگے دوڑتی تھی۔ قافلے والوں نے یوں سمجھا کہ لگتا ہے جس گھر سے حلیمہ نے بچہ لیا ہے اس گھر والوں نے کوئی نئی سواری دے دی ہے حلیمہ کو تحفے میں، جیسے کسی کی پرانی گاڑی لے کر نئی گاڑی دے دی جائے تو وہ پوچھتے ہیں کہ حلیمہ تم نے کوئی نئی سواری لی ہے؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں دیکھو وہی نشان ہے، وہی دھبا ہے، یہ میری وہی سواری ہے، یہ میرے اس بچے کی برکت ہے۔ پہلے دن سے برکتیں شروع ہوئی۔ جانور چرنے کے لیے جاتے ہیں انہیں سوکھی پہاڑیوں پر جہاں باقی سب کے جانور چرتے تھے وہیں حضرت حلیمہ کے بھی جانور چرتے، سب کے جانور واپس آتے تو ان کے تھن خالی ہوتے، حضرت حلیمہ کے جانور واپس آتے تو تھن بھرے ہوتے، اتنا دودھ ہوتا کہ سارے گھر والے آسودہ ہو کر پیتے اور محلے والوں کو پلاتے۔ حضرت حلیمہ کے گھر رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا نہیں، پوری مدت پلایا، کبھی حضور کسی پر بوجھ نہیں بنے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ چچا زیر بار ہیں تو آپ نے چچا سے درخواست کی، بلکہ ایک دوسرے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا کہ ہمیں مل کر ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عباس نے بھی اتفاق کیا اور حضرت عقیل کی ذمہ داری حضرت عباس نے لے لی، حضرت علی کی ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ گھر میں سرمایہ نہیں تھا، مکے والے تو عام طور سے تجارت کرتے تھے نا، لیکن حضور کیسے تجارت کرتے؟ تجارت کے لیے سرمایہ چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی بکریاں چراتے تھے اجرت پر۔ سوچئے ایک بچہ جو یتیم پیدا ہو، جس کی کفالت کا کوئی انتظام نہیں، جو لوگوں کی بکریاں چراتا ہے، وہ اگر بگڑ جائے تو کس کو حیرت ہوگی؟ لیکن اس حال میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی پاکیزگی ضرب المثل بنی ہوئی تھی۔ آپ کی زبان سے کبھی کوئی لفظ جھوٹ نہیں سنا گیا، سارا مکہ اعتراف کرتا تھا آپ صادق ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی، کیونکہ اس زمانے میں جھوٹ خیانت یہ عام تھا، بلکہ اس کو ہوشیاری سمجھا جاتا تھا۔ جیسے کوئی وکیل جھوٹ بول بول کر کے کیس جیتے تو کوئی اس کو معیوب نہیں سمجھتا، فلاں وکیل صاحب بڑے ماہر ہیں، اپنے فن کے بڑے ماہر ہیں، بہت ہوشیار ہے۔ کوئی تاجر خوب دولت جمع کر لے تو کہا جاتا ہے بہت ہوشیار آدمی ہے، ایسے ڈیلنگ کرتا ہے، ایسے کماتا ہے، کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول میں مکہ مکرمہ میں صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہیں رک گئی، شاید محمد ہی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے پرکھنا تو چاہیے، جانچنا تو چاہیے۔ تو لوگ درخواست لے کر حضرت خدیجہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے کہ ہم کو اپنا سرمایہ دے دیجیے، ہم کاروبار کریں گے۔ اور پھر حضرت خدیجہ دیکھتی تھی کہ بھئی اس کا کاروبار کا کتنے دن کا تجربہ ہے، کسی اناڑی کو کاروبار کے لیے پیسے نہیں دیے جاتے۔ کوئی سمجھدار آدمی کسی ناتجربے کار کو، کسی اناڑی کو کاروبار کے لیے پیسے نہیں دیتا، اس بیچارے کو کاروبار کرنا آتے ہی نہیں، ڈبا دے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا،
میری خواہش ہے کہ آپ میرا مال لے کر جائیں، کاروبار کریں، اور ڈر تھا دل میں کہیں محمد انکار نہ کر دے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں بکریاں چراتا ہوں، میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، مجھے زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈر تھا کہیں انکار نہ کر دے۔ اس لیے پہلے ہی کہلا بھیجا کہ میں جتنا پرسنٹ دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی۔ کوئی اناڑی اور ناتجربے کار کو کم پرسنٹ پر بھی اپنا پیسہ نہیں دیتا کہ کہیں ڈوب نہ جائے۔ حضرت خدیجہ زیادہ کی پیشکش، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موقع ہے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو حضور کے ساتھ کیا اور یوں کہا یہ میرا غلام ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، یہ آپ کا ہاتھ بٹائے گا، اور غلام سے کہا مجھے پورے سفر کی مکمل رپورٹ چاہیے، تمہیں ہر بات پر نظر رکھنی ہے۔ یہ حضور نے اپنے حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو کاروبار کی نگرانی کے لیے نہیں بھیجا، حضور کی زندگی پر نظر رکھنے کے لیے، مجھے پوری رپورٹ دے۔ اب وہ ساتھ میں گئے، انہوں نے دیکھا دھوپ میں سفر کر رہے ہیں سب لوگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھوپ نہیں ہے، ایک چھتری ساتھ ساتھ چلتی ہے، ایک بادل ہے جو مستقل سایہ کیے رہتا ہے، انہوں نے یاد رکھا اس بات کو۔ پتھروں کے پاس سے گزرتے ہیں، درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں، سلام کی آواز آتی ہے، یاد رکھا ہے۔ ملک شام میں تشریف لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور سے جو سامان لوگ لے کر گئے ہوتے تھے ان کو بیچنا ہوتا تھا، اور پھر وہاں بازار میں کچھ خریدنا کچھ بیچنا، کچھ خریدنا کچھ بیچنا، ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر، تاجر جیسے کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سامان خریدنا چاہتے وہ آپ کو کم بھاؤ میں مل جاتا، جب بیچنا چاہتے تو زیادہ بھاؤ میں ملتا۔ پرانے تجربے کار تاجر، چونکہ قافلے بڑے بڑے ہوتے تھے، بڑے بڑے قافلے ہوتے تھے، کسی کو اتنا نفع نہیں ہوا جتنا حضور کو نفع ہوا۔ یہ غور سے دیکھ رہے ہیں۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے پوری رودا سنائی حضرت خدیجہ، حضرت خدیجہ کا دل مطمئن ہو گیا، میرا اندازہ بالکل درست ہے، یہی ہے اس امت کے نبی، اور صرف عربوں کے نہیں، اب یہی ہے پوری انسانیت کے نبی۔ اب میری زندگی ان کی خدمت میں گزر جائے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی، لیکن اب ڈر یہ ہوا میری عمر 40 سال، ان کی عمر 24 سال، یہ مجھ سے نکاح بھی کریں گے، تیار کیسے ہو؟ تو حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی کو تیار کیا، ان کو بھیجا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، انہوں نے آ کر کے کہا کہ محمد اب تو آپ کے پاس پیسے بھی ہو گئے، اب تو آپ نے کاروبار بھی شروع کر دیا ہے اور عمر بھی ہو گئی، آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا کہاں نکاح کروں، کون کرے گا نکاح؟ خدیجہ کیسی رہے گی؟ تو انہوں نے کہا خدیجہ مجھ سے کیوں نکاح کرے گی؟ معلوم تھا فلاں فلاں سرداروں نے پیغام دیا، حضرت خدیجہ نے انکار کر دیا، نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں نکاح کی، اور واقعی نکاح کی کوئی ضرورت نہیں تھی حضرت خدیجہ کو، حضرت خدیجہ کا مقصد ہی بدل چکا تھا۔ تو خاتون نے کہا کہ محمد اگر آپ تیار ہیں تو یہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے، میں خدیجہ کو راضی کر دوں گی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن کیا اور حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا۔ یہ سعادت حاصل کی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اسی لیے پھر اپنا سارا مال حضور پر قربان کر دیا، بس حضور کی خادمہ بن کر رہی۔ تو اب بہرحال ہر وقت کے لیے ایک خادم کی ضرورت ہوتی ہے، تو حضرت خدیجہ کے پاس ایک بچہ تھا جو ان کے ایک رشتہ دار نے خرید کر حضرت خدیجہ کو ہدیہ کیا تھا۔
بچے کا نام تھا زید۔ حضرت خدیجہ نے وہ بچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا، آج سے یہ آپ کا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم اپنے گھروں میں کسی کو اسکوٹر تحفے میں دے دیتے ہیں، کسی کو کار تحفے میں دے دیتے ہیں، کسی کو گھڑی تحفے میں دے دیتے ہیں، کوئی سامان دے دیتے ہیں۔ اس زمانے میں غلاموں اور باندیوں کی بھی ایسی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ حضرت زید خاندانی غلام نہیں تھے، حضرت زید بھی طائف کے علاقے کے ایک قبیلے کے فرد تھے، طائف کے یا کسی اور علاقے کے، اگر مجھے دھوکہ نہیں ہو رہا تو۔ اور ایک مرتبہ ان کی والدہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جا رہی تھی، سفر کر رہی تھی۔ حضرت زید چھوٹے سے تھے، اور وہ یہاں لوٹ مار ہوتی رہتی تھی، کسی جماعت نے لوٹ ڈاکہ ڈالا، لوٹا، مال بھی لوٹا، اور حضرت زید کو بھی پکڑا اور ان کو لا کر کے بیچ دیا۔ اس طرح وہ غلام بن گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ حضرت زید کی حیثیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جیسی، غلام کی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ کریم تھے، لطف و کرم آپ کی فطرت میں شامل تھا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کی روح مبارک اللہ تعالی کی پہلی تخلیق ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری والخلق کلہ من نوری۔ صوفیہ کی زبان میں جو تعین اول ہے، جس کو تعین حبی کہتے ہیں، میں اس کی پوری تفصیل اس وقت نہیں عرض کر سکتا، اس تعین اول کے نتیجے میں جو نور پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کے اس ارادے سے، وہ نور منسوب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہی نور حقیقت محمدی ہے۔ تو آپ کے لطف و کرم کے کیا کہنے۔ ادھر حضرت زید کے والد اپنے بیٹے کے غم میں رویا کرتے تھے، اور مختلف علاقوں میں جا جا کر ڈھونڈا کرتے تھے کہ پتہ نہیں ڈاکوؤں نے میرے بچے کو کہاں بیچا ہوگا، جہاں مل جائے میں اس کی قیمت ادا کروں اور اپنے بچے کو لے کر آئے۔ مکے میں تھے حضرت زید، کسی کو پتہ نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے علاقے کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے حج یا عمرے کے لیے، ان کی نظر پڑ گئی حضرت زید پر، انہوں نے پہچان لیا یہ تو حارثہ کا بیٹا ہے۔ کس کے پاس ہے؟ معلوم محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انتظار نہیں کرنا چاہیے، فوراً درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذکرت عنده ولم يصلي علي فقد جفاني۔ وہ بڑا ظالم ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ اللہ ہمیں ظالم نہ بنائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جا کر بتلایا حضرت زید کے باپ کو، چچا وغیرہ کو کہ تمہارا بچہ مکے میں اور مکے کے سب سے شریف گھر میں ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ پیسے لے کر تمہارے بچے کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ پیسے لے کر دے دیں، ورنہ اس زمانے کا جو جاہلیت کا قانون تھا اس میں کوئی زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ عالموں نے، ظالموں نے پکڑا، ایک مرتبہ بیچ دیا، بچہ ہمیشہ کے لیے غلام بن گیا۔ وہ لوگ اپنے ساتھ اچھی خاصی رقم لے کر آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے کہا کہ ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں، زید جو آپ کا غلام ہے وہ ہمارا بچہ ہے، آپ کا دل چاہے آپ اسے آزاد کر کے ہمارے حوالے کر دیں، یا آپ قیمت لے لیں اس کی اور ہم کو دے دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں زبردستی تو زید کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا،
میں زید کو بلا کے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ مجھ کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہے تو میں کوئی قیمت نہیں لوں گا، خوشی سے بھیج دوں گا، لیکن اگر وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تو میں زبردستی نہیں بھیجوں۔ ان لوگوں کو اطمینان تھا، کون بچہ غلامی پسند کرے گا۔ حضرت زید کو بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا کر پوچھا زید پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ حضرت زید نے کہا جی حضور یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، میں پہچانتا ہوں۔ بیٹا یہ تم کو لینے آئے ہیں، میں تم کو اختیار دیتا ہوں، جانا چاہتے ہو تو میں کچھ نہیں لوں گا، خوشی سے اجازت دے دوں گا، لیکن اگر میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میں زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ حضرت زید نے کہا میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہتا۔ باپ اور چچا حیران ہو گئے، یہ ہمارا بچہ غلامی کے مقابلے، آزادی کے مقابلے میں غلامی کو ترجیح دے رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا، آپ نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور ان کے گھر والوں سے کہا آپ لوگ بھی میرے ساتھ آئے۔ حرم پاک میں تشریف لے گئے، جہاں عام طور سے مکے والے جمع ہوتے تھے، ان کے سردار جمع ہوتے تھے، وہاں جا کر آپ نے ہاتھ پکڑ کر اعلان کیا آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ اور وہ کیا یہ بہت اہم بات ہوتی تھی، اگر کسی کو منہ سے بیٹا کہہ دیا گیا تو وہ حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس لیے حضرت زید کو زید ابن محمد کہا جانے لگا۔ اور گھر والوں نے کہا ہمارے لیے اس سے زیادہ عزت کی کیا بات ہو سکتی تھی کہ قریش کے فرد فرید محمد ابن عبداللہ نے ہمارے بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا، اپنے گھر لے جانے کے مقابلے میں ہم اس سے زیادہ خوش ہیں، جب ہمارا دل چاہے گا ہم آ کے مل لیا کریں گے۔ اور اس دن سے حضرت زید ابن محمد بن گئے۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا اعلان نبوت سے پہلے۔ عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، وہ وراثت میں حصے دار بھی ہوتا تھا اور حقیقی بیٹے کے ساتھ جو رشتوں کی نزاکتیں ہوتی ہیں، مثلا اس کی بیوی حضور کی بیٹی بن جاتی ہے، اگر وہ کسی وجہ سے علیحدہ ہو جائے بیٹے سے، یا بیٹے کا انتقال ہو جائے اور بیوہ ہو جائے تو کسی اور جگہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن حضور کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے کسی دوسرے بیٹے سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن حضور تو باپ بن گیا، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک غلط طریقہ تھا جو عربوں میں رائج تھا، اور آج بھی جہاں منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا ہے، وہاں نہ معلوم کتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ منہ بولا بھائی، منہ بولا بیٹا، وہ خاص موقع پر راکھی باندھ کر کے بھائی بن جاتے ہیں اور بہن بن جاتی ہیں، اور پھر ان بھائیوں اور بہنوں کے درمیان کیا کیا ہوتا ہے اللہ کی پناہ، ان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے، بتلانے کی بھی ضرورت نہیں، مجمع کو شاید بات کرنے والے سے زیادہ وہ تفصیلات معلوم ہیں۔ اس رواج کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، عربوں کے یہاں ایک اونچ نیچ کا تصور تھا، جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں بعض قوموں کو اونچا سمجھا جاتا ہے، بعض قوموں کو نیچے سمجھا جاتا ہے، اور پھر سے مسلمانوں نے اس مصیبت کو اپنے گھر میں دعوت دے دی، اور خاص طور سے غلام چاہے جتنا سمجھدار ہو، چاہے جتنا خوبصورت ہو، چاہے جتنا تعلیم یافتہ ہو، اس کو آزاد لوگوں کے برابر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ اسلام کی دین ہے کہ اسلام نے غلاموں کو اتنا بلند مقام عطا کیا، علم کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، کہ بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ آ کر کے ان کے سامنے ادب اور احترام سے بیٹھا کرتے۔ حضرت سالم مولا عبداللہ غلام تھے،
اور اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر عالم تھے، بڑے بڑے ان کے احترام میں آ کر بیٹھتے تھے، بڑے بڑے حکمراں گورنر ان کے سامنے آ کر کے ادب سے بیٹھا کرتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بلال سیدنا، بلال تو ہمارے سر کا تاج ہیں، بلال تو ہمارے سردار ہیں. اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ کسی ان کے خیال کے مطابق کسی ادنا خاندان والے کا رشتہ اعلیٰ خاندان والے کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ بیک وقت دو برائیوں پر تیشا چلانا چاہتے تھے، دو خرابیاں ختم کرنا چاہتے تھے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رشتے کی بہن تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر پیغام بھیج دیا حضرت زید کا. بڑی عجیب سی بات تھی. قریش کی خاتون، آزاد خوبصورت نوجوان خاتون، اور ان کا رشتہ ایک غلام کے ساتھ ہو. لیکن چونکہ پیغام بھیجا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اسی سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی ایمان والا مرد یا عورت اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا. دوسرا کوئی اختیار اور کوئی آپشن ہی نہیں بچتا. حضرت زید کا ان کے ساتھ نکاح ہو گیا. یہ کتنی بڑی قربانی تھی خاتون کی، آج کے حالات میں تصور کرنا مشکل، لیکن انہوں نے اس کو برداشت کیا. پھر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، چونکہ یوں سمجھا گیا کہ اب وہ حضور کی بہو بن گئی، تو اللہ تعالیٰ دوسری خرابی کو بھی مٹانا چاہتے تھے. اور وہ دوسری خرابی کیسے مٹے گی کہ اب ان کی علیحدگی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرمائے، اس کے بغیر وہ دوسری خرابی نہیں مٹ سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے. اس لیے اللہ نے ان کے رشتے میں کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کی نبھتی نہیں تھی. اللہ یہی چاہتے تھے کہ نہ نبھے. ایسے موقعوں پر بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ دیکھو بے جوڑ شادی ہوئی تھی اس لیے نہیں نبھی. یہ کفر ہے، یہ کہنا کفر ہے، ایمان چلے جانے کا خطرہ ہے. بے جوڑ شادی اللہ کے نبی کرائیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہی منشا تھی کہ نہ نبھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اطلاع دے دی گئی تھی کہ یہ رشتہ بہت دن باقی نہیں رہے گا، یہ رشتہ ٹوٹے گا، پھر یہ نکاح آپ کے ساتھ ہوگا. اللہ، یہ وہ زمانہ تھا، یہ غزوہ احزاب کے قریب قریب کا زمانہ ہے جب منافقین نے اپنا بڑا زور لگایا ہوا تھا، ہر قسم کا فساد برپا کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی. یہودی دیکھ رہے تھے کہ ہر میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی مل رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کا سکہ پورے عرب میں جم رہا ہے، تو وہ حضور کے کردار پر حملہ کرنا چاہتے تھے. ان کو معلوم تھا اب تلوار کے ذریعے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، تو وہ حضور کے کردار کو مطعون کرنا چاہتے تھے. انہی دنوں میں ان لوگوں کو موقع مل گیا تھا جب ان لوگوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جھوٹا الزام لگایا تھا. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جس واقعے کا تذکرہ کیا، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم. جس نے جتنا گناہ کیا ہے اتنی سزا اسے بھگتنی پڑے گی. اور یہ واقعہ اس لیے بھی ہوا ہے کہ آپ پہچان لیں کہ کون سچے ہیں، کون جھوٹے ہیں، کون مومن ہے دل سے اور کون منافق.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈر ہوتا تھا، یا اللہ جب میں یہ نکاح کروں گا تو کیا شور برپا ہوگا، مجھے کتنا بدنام کیا جائے گا۔ ادھر حضرت زید آ کر کے کہتے کہ حضور مجھے اجازت دے دیں، میں یہ رشتہ ختم کر دوں، بہت مشکل ہے میرے لیے۔ حضور فرماتے کوشش کرو، نبھاؤ، اور حضور کو معلوم تھا یہ چلے گا نہیں، لیکن بہرحال ظاہری اعتبار سے جتنا رشتہ ہو سکے نبھانا چاہیے، اور دل میں ڈر ہوتا تھا کسی دن تو یہ رشتہ ٹوٹے گا۔ لوگوں نے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے ایسی باتیں کی کہ نعوذ باللہ وہ کسی دن آرام فرما رہی تھیں، ان کا کچھ پیر کھل گیا تھا یا جسم کا کچھ حصہ کھل گیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر پڑ گئی اور دل میں محبت پیدا ہو گئی، تو حضور چاہتے تھے کہ حضرت زید طلاق دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بچپن سے پل کر جوان ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے، وہ حضور کی سگی رشتہ دار تھی، غالباً پھوپھی کی بیٹی۔ تو یہ سب خرافات ہیں۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اجازت دے دی کہ طلاق دے دو۔ حضرت زید نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ کو نکاح کرنا ہے۔ حضور کو معلوم تھا کتنا شور برپا ہوگا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سگی بہو سے نکاح کر لیا۔ اگر یہ کام حضور نہ کرتے تو یہ بری رسم کبھی ختم نہ ہوتی، کسی اور کی تو ہمت ہی نہیں پڑتی۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہوتا کہ فقہ میں ایک باب قائم ہو جاتا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہوتی۔ نظریاتی طور پر یہ معلوم ہو جاتا کہ بہو نہیں ہوتی، نظریاتی طور پر معلوم ہو جاتا کہ حضور چاہے تو اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن کرنے کی ہمت کسی کی نہ پڑتی۔ اس لیے اس رسم بد کو توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ قدم پیغمبر اٹھائے، اور آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں تھا، اس لیے ضروری تھا کہ آپ اٹھائیں۔ یہ بھی ایک پہلو ہے اس آیت کریمہ کا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور آپ ہی کے لیے یہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ آپ کے بعد کسی اور نبی کے لیے چھوڑ دیا جاتا تو کہا جا رہا ہے کوئی اور نبی آنا ہی نہیں ہے، کس کے لیے چھوڑ دیا جاتا؟ آپ ہی کو یہ کام کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظار نہیں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیغام دیں اور کوئی قبول کرے اور پھر باقاعدہ نکاح ہو۔ اللہ نے ان کا حضور کے ساتھ نکاح کر کے اطلاع کر دیا، ہم نے نکاح کر دیا۔ بڑا شور برپا ہوا، بڑا شور برپا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے دین کی تکمیل کے لیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو آپ کا تو کام یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کریں۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سخت خطرہ ہو رہا تھا کہ سب لوگ کیا کہیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے اور فرما رہے ہیں ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، اللہ نے نبی کے لیے جو طے کر دیا ہے اس پر عمل کرنے میں نبی کے دل میں کوئی کھٹکا نہیں آنا چاہیے۔ آپ سے پہلے بھی جن لوگوں کا انتخاب ہوا ہے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، ان کا بھی ہمیشہ یہی کردار رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کی۔ آپ تو ان سب کے امام و سردار ہیں، آپ کو بھی کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، اللہ نے اپنے نبی کے لیے جو طے کر دیا ہے، جو فیصلہ کر دیا ہے، اس پر عمل کرنے میں نبی کے دل میں کوئی کھٹکا نہیں ہونا چاہیے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، آپ سے پہلے، عجیب بات ہے،
بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہتے آپ کے دل میں کھٹکا نہیں ہونا چاہیے، آپ سے پہلے کوئی غائبانہ خطاب کر رہے ہیں، کہیں حضور کو یہ نہ لگے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض ہو کر تو مجھ سے یہ بات نہیں کہتے، اس لیے غائبانہ خطاب کر رہے ہیں۔ نہیں، نبی کو کچھ نہیں سوچنا چاہیے، بس اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، ان سے پہلے بھی وہ تمام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا تھا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اس کے بعد الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِ کی وضاحت ہو رہی ہے، الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، یہ وہ سارے لوگ جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوا تھا اللہ کے پیغامات کو بندوں تک پہنچانے کے لیے، اور جو صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ ہی کافی ہے حساب لینے کے لیے، اللہ ہی کافی ہے اس کے لیے کہ دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو۔ ان کا بھی یہی طریقہ تھا، آپ کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ اور درمیان میں کہا گیا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور یہ اچانک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یہ تو روز اول سے طے تھا۔ آپ کے پاس زید کو بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا تاکہ پہلے زید آپ کے بیٹے بنے، آپ منہ بولا بیٹا بنائیں، حضرت زید کو یہ عزت ملے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو بتلایا جائے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوا کرتا۔ اور پھر حضرت زید کا تو نکاح ہی کرایا گیا تھا اسی لیے تاکہ یہ رسم بد ٹوٹے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اونچ نیچ کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ نے ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارے خاندان، تمہاری قومیں، تمہارے قبیلے، تمہارے سرنیم یہ صرف پہچان کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسی خاندان میں پیدا ہو جانے سے عزت نہیں ملتی، تقوی کے ذریعے عزت ملتی ہے۔ جس کے دل میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا اللہ کے ہاں اس کا اتنا بلند مقام ہوگا۔ تو یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کیا پہلے سے طے تھا، آپ کی پیدائش سے پہلے سے طے تھا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کے یہاں یہ طے تھا، یہ ہو کر کے رہے گا۔ اور کسی ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ بہو سے کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ اللہ جواب دے رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو بہو کیسے ہوگی؟ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہوئے ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا، کوئی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچی۔ اچھا ٹھیک ہے وہ حضور کی بہو نہیں تھی، لیکن حضور ہی کے لیے کرنا کیوں ضروری ہے؟ ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اچھا تو کیا ضروری تھا کہ آپ ہی کرتے؟ کسی اور رسول کے ذریعے یہ کام دیا جاتا، کسی اور نبی کے ذریعے یہ کام دیا جاتا۔ وہ خاتم النبیین، وہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے انہی کا کرنا ضروری ہے۔ یہ تو ہے وہ اصل مضمون جس کی خاطر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور کیا کیا چھپا ہوا ہے، ان سب کا احاطہ کر لینے کا تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، میرا جیسا طالب علم کیا دعویٰ کرے گا۔ لیکن ہمارے لیے سمجھنے کی کیا باتیں، ہمارے لیے سمجھنے کی یہ باتیں ہیں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ پہلا جو مضمون ہے ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، اس سے ہم کو کیا پیغام ملتا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کو نہ ہماری ماں نے پیدا کیا ہے نہ ہمارے باپ نے پیدا کیا۔ کتنے ایسے مرد ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کے سارے ٹیسٹ بتاتے ہیں کہ وہ بالکل نارمل ہیں، لیکن اولاد کے لیے ترستے ہیں، زندگی بھر اولاد نہیں ہوتی۔ مالدار ہیں، دولت مند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، سب کچھ ہے، معزز گھرانے کے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، ٹیسٹ کرا رہے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں شوہر بھی نارمل ہے، بیوی بھی نارمل ہے، کوئی کمی نہیں، لیکن نہیں ہو رہی۔ اور کتنے ایسے ہیں بیچارے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی اولادیں عطا فرمائے۔ اللہ سب کے بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ہم کو نہ ہماری ماں نے پیدا کیا نہ ہمارے باپ نے پیدا کیا، ہم کو اللہ نے پیدا کیا۔ رشتے تو بنے ہمارے دنیا میں آنے کے بعد،
جب تک ہم دنیا میں نہیں آئے تھے کسی سے کوئی رشتہ نہیں تھا، ہم اکیلے تھے. جیسے ہی کوئی دنیا میں آتا ہے، بچہ آئے یا بچی آئے، اب وہ کسی کا بھانجا ہو جاتا ہے، کسی کا بیٹا ہو جاتا ہے، کسی کا بھائی ہو جاتا ہے، کسی کی بہن ہو جاتی ہے، کسی کا بھتیجا ہو جاتا ہے. یہ رشتے تو بنتے ہیں بعد میں. اور جس طرح ہر انسان اکیلے دنیا میں آتا ہے اور صرف اللہ کی مرضی سے آتا ہے، اسی طرح ہر انسان اکیلے دنیا سے جائے گا اور صرف اللہ کی مرضی سے جائے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ اکیلے پیدا کیا تھا، تم واپس بھی ہمارے پاس اکیلے آئے ہو. ہم نے تم کو دنیا میں جو کچھ دیا تھا وہ سب وہیں چھوڑ کر آ گئے. ہم زندہ بھی ہیں اللہ کی مرضی سے. آپ کو حیرت ہوگی ان فضاؤں میں، ان ہواؤں میں جن میں ہم سانس لیتے ہیں، اتنی بڑی مقدار میں اور اتنے خطرناک جراثیم ہر وقت موجود ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک جرثومہ بھی ہمارے اندر اگر رک جائے تو ہماری موت کے لیے وہ کافی ہے. جب ہم سانس لیتے ہیں وہ اندر جاتے ہیں، واپس سانس لیتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں. کون ہماری حفاظت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہو، فرشتے لگائے ہوئے ہیں ہماری حفاظت کے لیے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے لگائے ہوئے ہیں، آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے. پورے عالم کے نظام کو اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے سنبھال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے. بادشاہ سارا کام خود تھوڑی کرتے ہیں، اپنے غلاموں سے، اپنے خادموں سے کام کراتے ہیں. اللہ نے بھی اپنے غلام اور اپنے خادم لگائے ہوئے ہیں فرشتوں کی شکل میں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں، نظام سنبھال رہے ہیں. ہم کو جلاتے بھی اللہ ہیں، ہم کو کھلاتے اور پلاتے بھی اللہ ہیں. جب تک اللہ چاہتے ہیں ہم زندہ رہیں گے، اور جب اللہ چاہیں گے ہم مر جائیں گے. اور ہماری پوری زندگی ریکارڈ ہو رہی، پوری زندگی ریکارڈ ہو رہی. قیامت کے دن جب آئیں گے اللہ کے پاس، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا ہے سب سامنے موجود ہو. انسان حیرت کے ساتھ کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. یہ کیسا زندگی کا ریکارڈ ہے، میری زندگی کا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا ہے ہی نہیں کہ اس میں نہ ہو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی بھی سامنے آئے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر گناہ بھی سامنے آئے. جب آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کسی اور نے نہیں پیدا کیا. زندگی اللہ نے دی، کھانے پینے کو اللہ دیتے ہیں، جلاتے اللہ ہیں. موت اللہ کے حکم سے آئے گی، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. ہماری پوری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں کہنا کس کا ماننا چاہیے؟ اس میں ہمیں کسی کی پرواہ کرنی چاہیے؟ ملک والے کیا کہیں گے، قوم کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، کتنی رکاوٹیں ہمارے لیے ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، جو اللہ کہہ رہے وہ کریں. یہی حکم قیامت تک کے لیے ہر ایمان والے کے لیے اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی پرواہ نہ کرو، جو اللہ کہہ رہے وہ کرو. لڑائی مت کرو، جھگڑا مت کرو، لیکن اللہ کا حکم پورا کرنے میں کسی کی پرواہ مت کرو. یہ پیغام ہے ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له. اور ہر زمانے میں ایمان والوں نے اس پیغام کو سمجھا اور وہی کیا. موت قبول کر لی لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی. خود اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. تم نے کیا سمجھا ہے یوں ہی مفت میں جنت مل جائے گی، بس تم نے کلمہ پڑھ لیا اور جنت مل جائے گی. اپنے پہلے والوں کو دیکھو کہ ان پر کیسے کیسے حالات آئے ہیں. ابھی تو تم پر ایسے حالات نہیں آئے. مستهم البأساء والضراء. اللہ کا کہنا ماننے کے نتیجے میں ان کو بھوک برداشت کرنی پڑی، ظلم برداشت کرنا پڑا، مختلف تکلیفوں کے دور سے گزرے. وزلزلوا، اور ایسے حالات آئے، ایسے ہلائے گئے، ایسے جھنجھوڑے گئے، حتی
حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کے رسول اور ایمان والے پکار اٹھے کہ بس اب اللہ کی مدد آئے گی تبھی ہم بچ سکیں گے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ کی طرف سے پیغام آیا الا ان نصر اللہ قریب، مطمئن رہو اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام، ہم دنیا سے جھگڑا نہ کرتے ہوئے، ہم زبردستی لوگوں کو دشمن نہ بنائیں، لیکن ہمارے لیے جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنے میں ہم کسی کی پرواہ نہ کریں، حتیٰ کہ والدین مخالفت کریں تو ان کی بھی پرواہ نہیں، گھر والے مخالفت کریں تو ان کی بھی پرواہ نہیں۔ یہ خاندان، یہ رسم و رواج سمجھایا جاتا ہے، بھائی شادی بیاہ کرتے ہو ذرا سنت کے مطابق، نہیں مولوی صاحب ہمارے گھر میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو تمہارا گھر تمہارا رب ہے، تمہارا خاندان تمہارا خدا ہے، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کیجیے، تو ہم کیا چیزیں؟ یہ ایک پیغام۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ انسانوں کا، خاص طور سے ایمان والوں کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا ہے؟ ہمارا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ ہم امتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی اور ایک امتی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ صرف قانون کا نہیں ہوتا۔ یہی دھوکہ ہوا تھا یہودیوں کو، انہوں نے اللہ کے دین کو صرف ایک قانونی ڈھانچہ سمجھ لیا تھا۔ یہ رشتہ صرف قانون کا نہیں ہوتا، یہ رشتہ صرف ظاہری زندگی کا نہیں ہوتا، یہ رشتہ روح کا بھی ہوتا ہے، یہ رشتہ دل کا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسمانی نظام کے لیے اسباب پیدا فرمائے ہیں، کرنے والے اللہ ہیں۔ ہمیں روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ تو بھئی ابھی اندھیرا ہے نا، صبح انشاءاللہ سورج نکلے گا، روشنی ہو جائے گی، تو روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ سورج سے۔ سچ ہے یا نہیں؟ سورج سے ملتی ہے نا۔ لیکن ہم اللہ سے پوچھیں کہ اللہ روشنی کہاں سے آتی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم دیتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جتنی روشنی ہے وہ اللہ کی ہے، تو کیا سورج کا انکار کر دیں؟ نہیں، سورج کو اللہ نے ظاہری ذریعہ بنایا ہے، اصل دینے والے اللہ ہیں۔ غلہ کہاں سے ملتا ہے؟ زمین سے۔ انہی چیزوں سے تو ناسمجھ انسانوں کو دھوکہ ہوتا ہے، وہ سورج نمسکار شروع کر دیتے ہیں، وہ دھرتی کو ماتا بنا لیتے ہیں، اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو سورج نمسکار کرتے ہیں ان کو سورج سے روشنی ملتی ہے، اور ہم اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہیں کرتے اس لیے ہمارے لیے عرش سے ڈائریکٹ روشنی آتی ہے اور سورج سے نہیں ملتی۔ ہم کو بھی سورج سے ہی ملتی ہے۔ پانی کہاں سے ملتا ہے؟ ندیوں سے، چشموں سے، بادل سے۔ لیکن اللہ سے پوچھو پانی کون دیتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم دیتے ہیں۔ تو حقیقت میں اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، زمین کو سبب بنایا، سورج کو سبب بنایا روشنی کے لیے، زمین کو سبب بنایا پانی کے لیے، بادلوں کو سبب بنایا پانی کے لیے، زمین کو سبب بنایا غذاؤں کے لیے۔ غلے سارے زمین سے پیدا ہوتے ہیں، جڑی بوٹیاں ساری زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اور دوائیں ساری زمین میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری نظام بنایا ہے، حقیقت میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جس طرح جسمانی غذاؤں کے لیے اور جسمانی ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب کا نظام بنایا ہے، اور اس سبب کو چھوڑ کر کوئی اللہ سے نہیں لے سکتا۔ تمہیں اپنے گھر میں روشنی چاہیے تو کھڑکیاں کھولنی پڑیں گی، پردے ہٹانے پڑیں گے، دھوپ کو آنے کا موقع دینا پڑے گا۔ تم اپنے سارے پردے ڈال دو، کھڑکیاں بند کر دو، دروازے بند کر دو، اور بیٹھ کر کے دو اللہ آپ زمین اور آسمان کے نور ہیں، اللہ آپ تو سورج کے محتاج نہیں ہیں، میرے گھر کو روشن کر دیجئے تو شاید عذاب آئے گا۔ مذاق کرتا ہے میرے ساتھ، میرے بنائے ہوئے نظام کا انکار کرتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔
ایک نوجوان آئے ایک بزرگ کے پاس. آپ کے یہاں اذان کتنے بجے؟ جماعت وقت پر ہوگی یا کچھ تاخیر ہوگی؟ جی گنجائش نہیں، جماعت وقت پر کھڑی ہوگی یا کچھ گنجائش بھی ہے آگے بڑھانے کی؟ ہاں جو نظام میں بتا. اچھا 5-10 منٹ ہو سکتا ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے ختم کر دیں گے 5-10 منٹ. مضمون تو بہت لمبا ہے. اور قاری صاحب نے آدھی آیات تلاوت کی تھی. پورا مضمون وہاں جا کر مکمل ہوتا ہے جہاں تک اس عاجز نے تلاوت کیا. لیکن بہرحال کوشش کریں گے سمیٹ کر جلدی سے ختم کر دیں. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں نا. ایک نوجوان آئے ایک بزرگ کے پاس. حضرت بڑی تمنا ہے کوئی بیٹا ہو، میں اس کو حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، دین کا داعی بناؤں گا، دعا کر دیجیے اللہ مجھے بیٹے دے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا. تہجد میں دعا مانگی اس کا نام لے کر. وہ چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد آیا. کیا ہوا بھائی کچھ خوش ہو؟ نہیں حضرت اب تک تو کچھ بھی نہیں ہوا، بس حضرت دعا کر دیجیے ایک بیٹا ہو گیا. حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر دعا کرو. اس طرح 1 سال گزر گئے. تو اللہ والوں کو تعجب ہوا کہ میں تو جو دعا مانگتا ہوں اللہ قبول کر لیتے ہیں، کیا رکاوٹ ہو رہی ہے؟ اس سے بولا کہ یہ مطلب تمہاری شادی کب ہوئی تھی؟ حضرت ابھی شادی ہوئی نہیں، بس بات چیت چل رہی ہونے والی. نکالو اس کو کم وقت کو باہر. یہ مجھ سے اللہ کا قانون بدلوانا چاہتا ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو اسباب کی دنیا بنائی ہے اس میں اولاد کے لیے نکاح ضروری ہے نا. لیکن اللہ چاہے تو اس کے بغیر پیدا کرتے. ہم اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے. اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا نا، حضرت حوا کو پیدا کیا. حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا اور حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. اللہ چاہتے ہیں تو اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے ایسا مطالبہ نہیں کر سکتے. سمجھو اس کو. اب اگر کوئی کہے یہ فلاں کا بیٹا ہے تو یہ شرک ہو گیا. تو بیٹا تو اللہ پیدا کرتے ہیں، باپ کی طرف کیسے نسبت ہو رہی؟ یہ فلاں کھیت کا غلہ ہے زمین سے تو یہ شرک ہو گیا. مطلب یہ شرک ہے، یہ توحید کے خلاف ہے. اس قسم کے فتوے دیے جاتے ہیں. ابھی آگے بڑھ کر کے سنیے گا تو سمجھ میں آئے گی بات. یہ جہالت کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ جہالت سے امت کی حفاظت فرمائے. تو جس طرح جسمانی زندگی کے لیے، ہماری ظاہری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اسباب کا، بالکل اسی طرح روحانی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اسباب کا. دل کی زندگی یہ ہے کہ دل کو روشنی ملے. جس طرح جسم کی زندگی اس میں ہے کہ جسم کو آکسیجن ملے، جسم کو غذا ملے، جسم کو صاف ستھری ہوا ملے، پانی ملے، اسی طرح دل کی زندگی یہ ہے کہ دل کو روشنی ملے. جس طرح غذا اللہ ہی دیتے ہیں لیکن زمین کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، جس طرح ظاہری دنیا میں روشنی اللہ ہی دیتے ہیں لیکن سورج کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، جس طرح پانی اللہ ہی دیتے ہیں لیکن بادل کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، اسی طرح دل کو روشنی اللہ ہی دیتے ہیں لیکن نبی کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. یہ روشنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب سے آتی ہے. جو اس کو شرک کہتا ہے میں زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اس سے بڑا جاہل کسی کو نہیں سمجھتا. اسے ہوا نہیں لگی قرآن پاک. سنو اور سمجھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. انسانوں کا نبی کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے؟ نبی کے ساتھ کسی کا وہ رشتہ نہیں ہے جو باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لیکن اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے. نبی کے بغیر تو انسان چلتا پھرتا لاش ہوتا ہے، لاش. جیسے کوئی بے ہوش انسان پڑا ہو، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، حالانکہ وہ زندہ ہے، وہ گویا زندہ لاش پڑی ہوئی ہے. بالکل اسی طرح جس کا دل روشن نہیں ہوتا وہ چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے. اور دل کو اللہ روشن کرتے ہیں. لیکن کیسے کرتے ہیں؟
فرمایا هو الذی یصلی علیکم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کیا کرو۔ اللہ تمہارے دلوں کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اپنی رحمتیں تم پر نازل کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اللہ ہم کو روشنی دیتے ہیں لیکن اسباب کے ذریعے دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اللہ ہم کو پانی دیتے ہیں لیکن اسباب کے ذریعے دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اللہ ہم کو غذا دیتے ہیں لیکن اسباب کے ذریعے دیتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں لیکن اسباب کے ذریعے نازل کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ آخر ہماری کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں یا نہیں؟ آخر سورج اور چاند کو کنٹرول کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں یا نہیں؟ آخر ہواؤں کو، پہاڑوں کو، ندیوں کو اور دریاؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں یا نہیں؟ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جو دلوں کو روشنی عطا فرماتے ہیں اس کے لیے بھی اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ روشنی آتی کہاں سے ہے؟ آؤ اس کو قرآن سے پوچھیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے ہیں جو اس نظام کو کنٹرول کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور تم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہارے دلوں کا اندھیرا ختم ہو جائے اور تمہارے دلوں کو روشنی ہو جائے، مل جائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان ہیں۔ یہ قرآن پاک کا کمال ہے کہ جو بہت دقیق مضامین ہوتے ہیں جو ہر ایک کے سمجھنے کے نہیں ہوتے۔ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ بس قرآن شریف، بخاری شریف، تیسرے ہم شریف۔ یہ نہایت شریف حماقت ہے۔ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ ان گہری باتوں کو سمجھے، اس لیے سمجھداروں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، بڑوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ ہر آدمی نہ سمجھے، ورنہ ہر آدمی اپنے اٹکل لگانا شروع کر دے گا، اندازوں سے بات کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ پردے ڈال دیتے ہیں، تو درمیان میں اللہ نے پردہ ڈالا۔ وہ پردہ کیا ہے؟ وہ ایک پورا مضمون ہے، تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ اشارہ کروں۔ دنیا میں پیغمبر کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، صرف نبی معصوم، کوئی معصوم نہیں۔ آخری سانس تک ہر ایک کے لیے خطرہ ہے، کب شیطان حملہ کر دے۔ اسی لیے جو اللہ کا جتنا بڑا ولی ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، وہ اتنی عاجزی کے ساتھ کہتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پروردگار عالم، آپ نے ہدایت کی جو نعمت عطا فرمائی ہے آخری سانس تک ہمیں اس سے محروم نہ کیجیے۔ ہر شخص آخری سانس تک ڈرتا ہے۔ اگر کسی کو یہ خوشخبری سنا دی جائے کہ اب تمہارے لیے گمراہی کا ڈر نہیں ہے، اگر کسی زندہ انسان سے یوں کہہ دیا جائے کہ تمہارے لیے موت کا ڈر نہیں، تو وہ کتنا خوش ہوگا کہ میں کبھی نہیں مروں گا۔ کسی مالدار سے کہہ دیا جائے، جو بڑے بڑے مالدار ہیں نا، وہ ڈرتے رہتے ہیں کوئی بڑا خسارہ نہ ہو جائے، کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے، کہیں بزنس نہ بیٹھ جائے، کہیں ختم نہ ہو جائے۔ غریبوں سے زیادہ مالدار ڈرتے ہیں فقر و فاقے سے۔ جتنا مال بڑھتا جاتا ہے اتنی اندر کی بے چینی بڑھتی ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، کہیں یہ سب ختم ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ کوٹھی چھن گئی، یہ بنگلہ چھن گیا، یہ گاڑی نہ رہی تو پیدل چلنا پڑے گا۔ غریب آدمی تو بیچارہ پہلے سے پیدل چلتا ہے، لیکن مالدار آدمی کیسے چل سکتا ہے؟ تو اگر کسی سے کہہ دیا جائے اب تم کبھی غریب نہیں ہوں گے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی سے کہہ دیا جائے اب تم پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا، تو جس کو ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہے، جس کو ہدایت کی قدر و قیمت معلوم ہے، اس کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ ان کو پہلی خوشخبری سنائیں گے، جیسے کسی آنے والے کو سلام کر کے مبارکباد دی جاتی ہے اور اسے مرحبا کہا جاتا ہے۔ اللہ ان آنے والوں کو اس طرح مرحبا کہیں گے، پہلی خوشخبری سنائیں گے، سلام، تم سیف ہو۔
تم محفوظ ہو. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اللہ سے ملیں گے تو اللہ ان کو پہلی خوشخبری سنائیں گے، یہ کہہ کر استقبال کریں گے اب تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں، اب تم شیطان کی گرفت سے باہر ہو. ان کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوگی. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان ایمان والوں کے لیے ہم نے بہت بڑا بدلہ تیار کیا ہوا ہے. لیکن یہ سب ملے گا کب؟ جب دل روشن ہوگا. اور دل روشن کیسے ہوگا؟ اسی لیے فرمایا جس کے ذریعے سے دل روشن ہوتا ہے پوری کائنات میں اللہ کے بعد تمہارے دلوں میں سب سے زیادہ اس کی محبت ہونی چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ روحانی غذا کس کے ذریعے ملتی ہے؟ یہ روحانی غذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ذریعے ملتی ہے. جس طرح دنیا کو روشن کرنے کے لیے اللہ نے ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والا سورج بنایا ہے، اسی طرح دلوں کو روشن کرنے کے لیے اللہ نے قلب محمدی کو سورج بنایا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ آپ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچائیں، اللہ کی گواہی کا حق ادا کریں، اور جو آپ کا کہنا مانے، جو آپ کے ذریعے اللہ کا کہنا مانے آپ اس کو خوشخبری سنائیں، اور جو نہ مانے آپ اس کو ڈرائیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے آپ کو یہ کام دیا ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق بندوں کو اللہ سے جوڑیں اور اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو ہدایت کا سورج بنایا ہے. یہ ہے قلب محمدی. یہ روشنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے ہی ملتی ہے اور کہیں سے نہیں ملتی ہے. جیسے ساری دنیا والوں کو روشنی سورج سے ہی ملتی ہے اور کہیں سے نہیں ملتی ہے، جیسے ساری دنیا والوں کو اناج زمین سے ہی ملتا ہے، آسمان سے نہیں برستا ہے، لیکن ایک ایمان والے کا یقین ہوتا ہے کہ زمین سے اللہ دے رہے ہیں، سورج سے اللہ دے رہے ہیں. ایسے ہی قلب محمدی سے ہمیں جو روشنی ملتی ہے وہ اللہ دیتے ہیں، لیکن ترتیب یہی ہوتی ہے. اور یہ روشنی قلب محمدی سے بھی ڈائریکٹ نہیں ملتی، مشائخ کے قلوب سے ہو کر ملتی ہے. یہ ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. جیسے پہاڑوں کے اوپر برف جمتی ہے اور تازہ پانی مہیا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ ندیوں کے ذریعے پہنچتا ہے، زمین کے اندر کے راستوں کے ذریعے پہنچتا ہے، سوتوں کے ذریعے پہنچتا ہے، چشموں کے ذریعے پہنچتا ہے. ڈائریکٹ وہاں سے اڑ کر نہیں آ جاتا ہے پانی. سمندر کا پانی صاف ستھرا ہو کر فلٹر ہو کر بادل کے ذریعے پہنچتا ہے. بالکل اسی طرح قلب محمدی سے یہ روشنی مشائخ کے قلوب کے واسطے سے پہنچتی ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اگر کوئی نہیں مانتا اس کو تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے مسلمان ہوتا ہے، دل اس کا اجاڑ ہوتا ہے. آپ ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، آپ ایسے لوگوں کی کوئی بات نہ مانیے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. جو ایمان والے ہیں آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، بڑے انعامات ہیں. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ. جو مکمل دین کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں، جو اپنے کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام کا انکار کرتے ہیں وہ منافق ہیں. آپ نہ کسی کافر کی پرواہ کیجئے نہ کسی منافق کی پرواہ کیجئے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ. اور وہ اگر آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو آپ ان کی تکلیفوں کی بھی پرواہ نہ کیجئے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ پر بھروسہ کیجئے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. ہر کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہیں، آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کی ضرورت نہیں. یہ ہیں مضامین قرآن پاک کی ان آیات کریمہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے نور سے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائے. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ہمارے مشائخ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اڑی اڑائی نہیں ہوتی، وہ ہوائی باتیں نہیں ہوتی. ان کی بنیاد قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے گہرے علوم پر ہوتی ہے، اور ان گہرے علوم تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہو پاتی. اس لیے کہا جاتا ہے بڑوں پر اعتماد کرنا سیکھو، اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیں، اور جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں. وقت بہت کم ہے، اذان کا وقت ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں صحیح علم نصیب فرمائے, صحیح عمل نصیب فرمائے, اپنے بڑوں اور بزرگوں پر اعتماد نصیب فرمائے, من مانی کرنے سے اور اپنے نفس کی غلامی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دعا فرمانے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز اور محتاج بندے ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجیے. اللہ آپ کی وہ رحمتیں, وہ برکتیں, وہ تجلیات جو ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتی ہیں, اللہ ہمیں ان کا فیض نصیب فرما دیجیے. اور اللہ ہمارے دلوں کی ظلمت و تاریکی دور فرما دیجیے. اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے, اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے, اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے. اللہ ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے, اپنا ذکر نصیب فرمائیے, اپنا دھیان نصیب فرمائیے. ایک پل کی غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے. دین دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیے. اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.